الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا جو ہم سیریز جو سٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ، اس میں ہمارے تقریباً آدھے گھنٹے کے 6 لیکچرز ہوں گے۔ ان 3 گھنٹوں میں ہم کوشش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دور نبوت ہے، 23 سالہ دور نبوت، اس کے جو بھی ادوار ہیں، اس کے جو بھی فیزز ہیں، اس کے اندر جو واقعات پیش آئے ہیں، ان کی کچھ حکمت بھی ہم سمجھیں اور ان کا واقعات کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے آ جائے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 23 سال کی محنت ہے اس دین کے غلبے کے لیے، اس کے جو ادوار ہیں، کس طرح ایک دور دوسرے سے مختلف تھا، اس کے فیزز کو ہم سمجھ لیں تاکہ ہمیں یہ پتہ لگ سکے مقصد یہ کہ جو آؤٹ کم ہوگا ہمارا ان لیکچرز کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کا آؤٹ کم یہ ہے کہ مختصر وقت کے اندر ہم یہ جان سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشن رسالت دیا گیا تھا وہ کیا تھا، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اکمپلش کیا، تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ دور حاضر میں بھی اگر اسی نوعیت کا ایک انقلاب برپا کیا جائے تو ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ان ادوار کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے اپنے لیے رہنمائی اخذ کر سکیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمارے 23 سالہ نبوت کا دور ہے اس کے واقعات پر جانے سے پہلے یہ جو ہے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنی ہوگی تاکہ سیرت کے ادوار کی صحیح انڈرسٹینڈنگ حاصل کر سکیں۔ تو ہمیں کچھ بیک گراؤنڈ جو ہے اس کا وہ دیکھنا ہوگا، ہمیں کچھ تاریخی پس منظر جو ہے وہ سامنے رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ جو بھی سامعین ہیں ہمارے اس پروگرام کے، ان کے سامنے ایک جو ہے وہ جغرافیہ جو ہے کم از کم وہ سامنے ان کے ذہن میں موٹا جغرافیہ ان کے ذہنوں میں رہنا چاہیے۔ تو میں آپ کو جو ہے وہ کچھ موٹے مقامات جو سرزمین حجاز سے مختلف طرف پہ واقع تھے، تو مختلف اطراف میں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں انشاءاللہ۔ پہلی تو یہ دیکھیں کہ مکہ مکرمہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے، اس سے بالکل شمال کی جانب وہاں مدینہ ہے، اور مدینہ سے مزید شمال کی طرف جائیں تو سرزمین شام ہے، ٹھیک ہے۔ سرزمین شام وہی کہ جہاں بیت المقدس بھی ہے اور جہاں فلسطین بھی ہے، جو قبلہ اول تھا بیت المقدس، وہ بھی وہیں پہ ہے۔ یعنی مکہ مکرمہ کے شمال میں مدینہ، اور پھر مدینہ سے اور شمال میں اوپر جائیں تو وہاں پر شام ہے، اور شامی میں بیت المقدس بھی ہے، اور یہ سارا ایریا جو تھا وہ اس وقت رومن امپائر کے تسلط میں تھا۔ تو گویا مدینہ کے ہم کہہ سکتے ہیں نارتھ میں، شمال میں وہ رومن امپائر ہے۔ اچھا، اب مکہ سے یا مدینہ سے اگر ہم چلے جائیں مشرق کی جانب، تو مشرق کی جانب پھر وہاں پہ تھی پرشین امپائر، جو اس وقت ایران اور عراق کے بہت سارے حصے کو اس نے کور کیا ہوا تھا، اور یہ پرشین امپائر تھی جس کو فارس کی جو ہے وہ سلطنت کہا جاتا تھا۔ اچھا، اسی سے پھر مزید مشرق کی طرف چلے جائیں تو ایران سے معلوم ہے آپ کو کہ ہمارا بارڈر ملتا ہے پاکستان کا، تو وہ پاکستان والی جو زمین ہے، یعنی کہ اس وقت جو انڈیا تھا وہ اکٹ ہند تھا، پورا ہندوستان تھا، اور ہندوستان سے پھر آپ کو پتہ ہے کہ مزید آگے پھر آپ کو چائنا بھی ملے گا۔ تو اس طرف یہ ہوگی مشرقی سائیڈ۔ اب آ جائیں نیچے جنوبی سائیڈ پہ۔ جنوبی سائیڈ پہ جو اہم علاقہ تھا اس وقت وہ تھا یمن، یعنی کہ یہ یمن آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا تعارف ہے سبھی کا ہوتا ہے، بچپن میں ہی ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ابرہہ نے جو حملہ کیا تھا، اصحاب الفیل کا لشکر لے کے آیا تھا، تو وہ یمن سے آیا تھا، یعنی کہ وہ مکہ کی جنوبی سائڈ سے آیا تھا۔ اچھا، یہ یمن ہی سے نیچے پھر جو ہے وہ بحیرہ عرب بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آ جائیں اس کی جو مغربی سائیڈ ہے، مکہ اور مدینہ کی جو مغربی سائیڈ ہے، تو مکہ سے مغربی سائیڈ پہ جائیں تو آپ کو پتہ ہے مکہ اور جدہ قریب ہی ہیں، تو جدہ کا ساحلی علاقہ آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو سمندر ہے وہ ہے بحیرہ احمر، ریڈ سی، اس کو بحیرہ کلزم بھی کہتے ہیں، تو یہ ریڈ سی ہے، اور ریڈ سی کراس کریں تو پھر سارا آگے پھر مصر ہے، اور پھر سارا جو ہے افریقہ کا علاقہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ ریڈ سی ہے کہ جس کو کراس کر کے مصر سے نیچے کی طرف، یہ یعنی کہ مدینہ کی مغربی سائیڈ پہ مصر ہے، اور مصر سے ہی نیچے کی طرف آئیں
بر اعظم افریقہ کے اندر نیچے ہی حبشہ ہے. تو مسلمانوں نے جب ہجرت حبشہ کی تھی تو یہ معروف واقعہ آپ نے سنا وہی ہے کہ وہ کشتی کے ذریعے گئے تھے, تو یہ انہوں نے ریڈ سی جو ہے وہ ایکچولی کراس کیا تھا. تو بس یہ ہے کہ یہ جغرافیہ جو ہے سیرت کے واقعات ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. تو ایک جغرافیہ کم از کم یہ موٹا موٹا جو ہے وہ ذہنوں میں رکھیں کہ مکہ کی شمالی سائڈ پہ مدینہ کی شمالی سائڈ پہ رومن امپائر, اور اسی طرف پھر خیبر اور تبوک وغیرہ یہ سارے اسے شمال کی سائڈ پہ. اور اگر مدینہ کی یا مکہ کی مشرقی سائڈ پہ جائیں تو وہاں پہ پرشین امپائر ہے, اور پرشین امپائر سے آگے پھر یہ کہ ہندوستان اور چین وغیرہ. اور پھر اگر جنوبی سائڈ پہ آ جائیں تو وہاں پہ امپورٹنٹ علاقہ یمن ہے, اور یمنی کے علاقے ہیں صنعا, حضرموت وغیرہ. تو اس سے پھر اگر ہم چلے جائیں مغربی سائڈ پہ تو وہاں پہ ریڈ سی ہے, اور ریڈ سی سے آگے پھر مصر ہے, اور مصر کی نیچی سائڈ پہ حبشہ ہے, یعنی افریقہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ شمالی سائڈ پہ جو اوپر پوری رومن امپائر ہے یہ وہی والے علاقے ہیں کہ شام بھی ہے, شام سے پھر تھوڑا سا آپ نسبتاً ہو جائیں شمال مغربی سائڈ پہ تو پھر ترکی آ جاتا ہے, اور ترکی سے آگے پھر یورپ بھی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ وہ والے علاقے ہیں. تو اگر اچھا اب اس سارے کو ذہن میں رکھیں اور 1400 سال پہلے ہم چلے جائیں تو پھر ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ یہ جو جغرافیکل لوکیشن ہے اس اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ جو ہے وہ ایک سینٹرل پلیس بنتی ہے, یعنی کہ ایک طرف ایشیا, اوپر دیکھیں تو یورپ, اور اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں تو مغرب اور جنوب مغربی سائڈ پہ افریقہ. تو یہ اس وقت کی متمدن دنیا تھی, یعنی کہ اس وقت کوئی امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا, یا کوئی کینیڈا نہیں تھا, یا آسٹریلیا نہیں تھا اس طرح. تو یہ ایشیا, یورپ اور افریقہ یہ جو ہے وہ یہیں پہ جو ہے دنیا کی کثیر آبادی تھی, متمدن اقوام تھیں. تو جغرافیائی اعتبار سے دیکھیں تو بالکل وسط میں گویا مکہ مکرمہ ہے. گویا اگر ایک نبی کو بھیجا جائے صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری ہادی ہوں, اور تو ان کی بعثت کے لیے جغرافیے کے اعتبار سے بھی جو آئیڈیل لوکیشن بنتی تھی وہ مکہ مکرمہ سرزمین حجاز ہی بنتی تھی. ویسے بھی آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا, یہ کہا جاتا ہے کہ مکہ کو وہی حیثیت حاصل ہے اس کرۂ ارض کے اوپر کہ جو انسانی جسم میں ناف کو ہوتی ہے, کہ تقریباً وسط میں واقع ہے وہ. یعنی کہ اگر دنیا کی دیکھیں نا رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکہ کو ہدایت کا مرکز بنایا, تو ہدایت کا مرکز جو ہے وہ ایکولی ایکسیسیبل ہونا چاہیے پوری دنیا کو. تو اس اعتبار سے مکہ جو ہے وہ تمام دنیا کو ایزیلی ایکسیسیبل ہے, ایک مرکزی جگہ کی حیثیت اس کو حاصل ہے. تو بہرحال یہ تو جغرافیہ جو ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں. اب اس سے پہلے کہ سیرت میں آئیں ہم یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی جا رہی ہے اس دور میں دنیا کی اخلاقی حالت کیا تھی. یہ اخلاقی حالت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن جو ہے, جو بلکہ یہ کہنا چاہیے جو فلسفہ قرآن ہے, فلسفہ قرآن جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو دنیا کے اندر قوموں کا عروج و زوال ہے وہ مادی ترقی سے جو ہے وابستہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے, بلکہ وہ ان کے اخلاقی طرفوں یا تنزل سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو وابستہ کیا ہے. جو قومیں اخلاقی طور پہ مضبوط ہوتی ہیں وہ دنیا میں فلرش کرتی ہیں, یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق جو قومیں اخلاقی طور پہ پستیوں میں جا گرتی ہیں, زوال کا شکار ہو جاتی ہیں, یہاں تک کہ ان پہ حجت تمام ہو جائے, تو پھر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. تو اس وقت یہ کہ میں نے آپ سے یہ عرض کی کہ ہم جو ہے وہ دنیا کی اخلاقی حالت اس وقت کیا تھی یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیونکہ آخری رسول ہے نا, بہت بڑا ایونٹ دنیا میں واقع ہونے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر کو اپنی آخری کتاب کو جو ہے وہ بھیجنے والا ہے. چنانچہ اس وقت دنیا کی اخلاقی حالت کیا تھی. مادی اعتبار سے تو آپ کہیں گے رومن امپائر یہاں کھڑی تھی, پرشین امپائر یہاں کھڑی تھی, دنیا بائی پولر تھی, کیا ریسورسز تھے, کیا آرکیٹیکٹ تھا, کیا فوجیں تھیں, کیا انٹیلیجنس تھی, وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس اعتبار سے کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہیں. تو اخلاقی اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا اس وقت کہاں کھڑی تھی. تو سب سے پہلے تو اہل کتاب جو گزشتہ امت مسلمہ ہے, جو تقریباً 1900 سال جو ہے وہ یا 2000 سال لگ بھگ اب ان کی عمر ہے, وہ گویا اپنی اختتام کو پہنچ رہے ہیں, امت مسلمہ کے منصب سے گویا معزول ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو اہل کتاب پہ گویا حجت تمام ہو رہی ہے. تو اہل کتاب کیا ان کے حالات کیا تھے؟ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے بڑا جرم تو ان کا یہ تھا کہ انہوں نے اللہ ہی کی کتاب میں تحریفات کر دیں. ٹھیک ہے. اس سے بڑا ظالم قرآن کیا کہتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے. تو
انہوں نے گویا اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا. اور یعنی کہ اللہ کی کتاب میں تحریف کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی کتاب میں کوئی آپ امینڈمنٹ کر دیں اور کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. چنانچہ یہ کہ اللہ کی کتاب میں تحریف کی ان کا سب سے بڑا جرم تھا. اس اعتبار سے دیکھیں تو انسانیت کے درجے سے گر کے گویا وہ جو وحشی درندے ہیں یا کتے ہیں یا خنزیر ہیں، گویا اس سے بھی وہ جو ہیں وہ نیچے گر چکے ہیں. اور اگلی بات یہ کہ حامل کتاب ہونے کے باوجود وہ بت پرستی کا بھی شکار تھے. اور بت پرستی کا شکار، اور پھر یہ دیکھیں جو خاص طور پہ اگر آپ آ جائیں جو عیسائی، جو بعد میں عیسائیت نے پالزم کی شکل لے لی، تو وہ تو جو تاریخ کا بدترین شرک ہے کہ گویا اللہ پر اتنا بڑا جھوٹ باندھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گویا اللہ کا بیٹا ڈکلیئر کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ کہ اس اعتبار سے وہ شرک میں بھی ملوث ہیں، گو کہ اہل کتاب ہیں، اللہ کی آسمانی وحی کے حاملین وہی ہیں گویا ایک اعتبار سے، لیکن یہ کہ شرک میں ملوث ہیں. تو یورپ میں اب چلے جائیں تو یورپ میں دور جاہلیت چل رہا تھا، ڈارک ایجز چل رہے تھے. ڈارک ایجز جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بہت پہلے جو ہے وہ یورپ میں شروع ہو چکے ہیں. اور یہ کہ ہر قسم کے علم و فن پہ وہاں پہ پابندی لگی ہوئی ہے اور دور جاہلیت سے وہ ہمکنار ہیں. اور پابندی کے پیچھے جو محرک تھا وہ وہاں بادشاہ اور وہاں کا جو چرچ یعنی کہ چرچ سے مراد یہ کہ جو پالیزم کے عقائد پھیل چکے تھے اور اسی کو ہولڈ کرنے والے جو چرچوں میں بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو اس بادشاہت کا اور پالیزم کے گٹس جوڑ کی وجہ سے یورپ کے اندر علم و فن، تمام علوم و فنون کے حصول پر پابندی لگ چکی ہے. اور یورپ جو ہے وہ دور جاہلیت سے گزرا ہے، ڈارک ایجز سے گزرا ہے. انگلینڈ کے اندر بڑی وحشی قسم کی اقوام آباد تھیں اور بت پرستی جو ہے وہ وہاں پہ عام ہوتی تھی. کئی علاقوں میں وہاں بت پرستی کا رواج تھا. اسی طرح یورپ کے جو دیگر علاقے تھے جیسے فرانس وغیرہ، وہاں پہ بھی بےہودہ اور لغو قسم کے رسوم و رواج جو ہے وہ عام تھے. پادری جو تھے یعنی کہ اس وقت کے کہہ سکتے ہیں جو اس وقت کے مولوی تھے، انہوں نے جعلی عیسائیت کے لبادے میں بہت ساری غیر شرعی رسومات جو ہیں وہ گھڑی ہوئی تھیں. تو اچھا، یہ جو فرانس اور انگلینڈ کی ایک بہت لمبی جنگ ہوئی ہے، یہ بھی حالت جنگ میں بھی رہے گی اور پھر مذہب بیزار معاشرہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھا یہ بھی ایک بڑا طویل جو ہے وہ ٹائم ٹیکنگ موضوع ہے کہ یہ یورپ مذہب بیزار کیوں ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے وہی کہ ڈارک ایجز میں جو ان کے اوپر پابندی لگی، اس پابندی کے نتیجے میں بعد میں انہوں نے پھر ریٹیلیشن کی اور بعد میں وہ پروٹیسٹنٹس آئے اور یہ کہ وہ ڈارک ایجز سے نکلے. لیکن کنکلوژن یہ نکلا کہ چونکہ ہمارے اوپر پابندی لگی اس چرچ کی وجہ سے ہے، اس چرچ کے، اور لیکن یہ اس وجہ سے انہوں نے وہ ہے کہ وہ چرچ سے بالکل متنفر ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جو ہمارے اجتماعی معاملات ہوں گے اس کے اندر کوئی مذہب کا جو ہے وہ عمل دخل نہیں ہوگا. مثلا ہماری ریاست، سیاست، نظام تعلیم، ہمارا تہذیب و تمدن، ہمارے انسٹیٹیوشنز، ان میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں. مذہب جو ہے وہ یا چرچ میں ہے یا کسی کے گھر میں. تو چنانچہ ایک سیکولر معاشرہ جو ہے وہ پھر جو وہاں پہ جو ہے اس وقت بھی مذہب بیزاری تھی اور یہ کہ وہ بعد میں بھی آگے چل کے ڈارک ایجز جب اپنے اختتام کو پہنچے ہیں یورپ کے، تو وہ ایک بالکل سیکولر معاشرہ جو ہے اس کے نتیجے میں وجود میں آیا. تو بہرحال ایک مذہب بیزار معاشرہ ہے یورپ کے اندر. اور اچھا، یہ اب یورپ سے اوپر شمال کے سائڈ سے آ جاتے ہیں مشرق کی طرف، تو یہ سرزمین حجاز کے مشرق میں جو ہے وہ پرشین امپائر ہے. پرشین امپائر کے اندر آپ کو پتہ ہے ایران کے اندر آتش پرستی مشہور ہے کہ آگ کی پوجا کی جاتی تھی، وہی شرک. اور پھر یہ کہ مزدکیہ کا کالا قانون چل رہا تھا جس کے عقائد کچھ یعنی کہ جس کے جو ہے وہ آپ یہ کہیں کہ عقائد اس قسم کے ان میں پائے جاتے تھے یا اس کی تعلیمات اس قسم کی تھیں مزدکیہ کی کہ جو زر زمین ہے یہ ایک سانجی جو ہے وہ زر زمین اور زن جو ہے یہ ایک سانجی جو ہے وہ ملکیت ہے. تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے اخلاقی پستی میں وہ گرے ہوئے تھے. اچھا، مزید مشرق میں آگے چلے جائیں، انڈیا کے اندر آ جائیں، ہندوستان کے اندر آ جائیں، تو ہندوستان کے اندر بھی جو ہے وہ بت پرستی اس وقت بھی تھی، زوروں پہ تھی. بام مارگی نامی ایک فرقہ تھا، وہ بڑا غالب تھا وہاں پہ، اور بےہودہ اور فحش قسم کی وہاں پہ تصورات اور عقائد تھے جو اندر ہندوؤں میں پائے جاتے تھے. مندروں کے اندر انہوں نے ننگی قسم کی تمثیلیں اور تصاویر جو ہیں وہ آویزاں کی بھی ہوتی تھی اور بت پرستی کرتے تھے. مزید آگے آئیں تو مشرقی سائڈ میں رہیں تو چین ہے. اب چین جو ہے، چین کی بڑی پرانا کلچر ہے، بڑی پرانی ہسٹری ہے. تو چین کے اس وقت جب رسول اللہ کی بعثت ہو رہی ہے، اس دور میں جو چین کے حالات تھے کہ وہاں پہ بتوں کی بھی پرستش کی جاتی تھی اور روحوں کی پرستش کی جاتی تھی، یعنی کہ یہ جسے کہتے ہیں ارواح پرستی. تو ارواح پرستی وہاں پہ کی جاتی تھی. تو یہ ظاہر بات ہے انسان کے اپنے وہ کچھ خیالات ہیں کہ جن کو وہ سمجھتا ہے کہ حقیقت ہے،
تو بس اسی چکر میں وہ بھی روحوں کی پرستش کرتے تھے، اور جو ان کا بادشاہ ہوتا تھا بادشاہ وقت کو وہ نعوذ باللہ ایک گویا خدائی درجہ دیتے تھے، ٹھیک ہے جی، گویا خدائی ایک قسم کا سمجھا کرتے تھے۔ اچھا ویسے جو یہ رحمت للعالمین جو قاضی سید محمد سلمان منصور پوری صاحب کی کتاب ہے، یہ تقریباً آج سے 100-125 سال پہلے انہوں نے اس کی تالیف کی تھی۔ اس میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ کنفیوشس جو ہے، جو چین کا جس کو مصلح سمجھا جاتا ہے، جس نے چین میں آ کے ریفارمز کیے ہیں، تو وہ ان کے مطابق اس وقت تک اس کا بھی ظہور نہیں ہوا تھا۔ اچھا اب آ جائیں مغربی سائڈ پہ۔ مغربی سائڈ پہ سرزمین حجاز کی میں نے آپ سے کہا تھا جو ہے وہ ریڈ سی کراس کریں تو مصر ہے۔ مصر کے اندر جو ہے وہ عیسائیت نمایاں تھی، ٹھیک، کرسچینٹی چونکہ 2 نمبر تھی، ہم اس کو پالزم کہہ لیں تو پالزم نمایاں تھا۔ اچھا اس میں لیکن یہ کہ پالزم کے عقائد جو ہے وہ روز بروز غلط عقائد تو تھے ہی، اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ان کے اندر فرقے بنتے جا رہے ہیں، جیسے آج مسلمانوں میں فرقے بن چکے ہیں اور فرقوں کے اندر ایکسٹریمزم پیدا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، بڑی شدت پسندی آ چکی ہے۔ اس وقت عیسائیوں کے اندر جو فرقے جو ہے وہ نئے نئے بنتے جا رہے تھے، اور ان کے اندر بڑی شدت پسندی تھی، اور ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہوتے تھے، گویا ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس قدر شدت پسند فرقے تھے عیسائیوں کے، اور مصر کے اندر بہرحال یہ عیسائیت ڈومینیٹ کرتی تھی۔ اچھا عرب جو ہے، اب سرزمین عرب میں اگر ہم آئیں تو عرب کے حالات اخلاقی اعتبار سے یہ تھے کہ یہ جتنی برائیاں دنیا بھر میں پائی جاتی ہیں ان سب کو جمع کر لیں، اخلاقی بیماریوں کو، تو عرب ان کا گڑھ تھا گویا، ٹھیک ہے، یعنی کہ عرب کے اندر بت پرستی، یعنی کہ اللہ کی ہدایت کا گھر جو کہا جاتا ہے آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا تھا، پھر اس کی بنیادیں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے اٹھائی تھیں، اور یہ عرب جو ہے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ماننے والے تھے، گویا اللہ کی عبادت کا وہ ابدی مرکز اس زمین کے اندر وہ خانہ کعبہ وہاں موجود ہے، اس کے باوجود اسی کو انہوں نے 360 بتوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو آپ یہ کہیں کہ دنیا میں اگر شرک کا کوئی گڑھ ہے تو پھر گویا وہ یہی جگہ تھی جہاں پہ رسول اللہ کی بعثت کی جا رہی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب عربوں کی جو اخلاقی حالت جی زیادہ خراب ہونے کی کچھ وجوہات بھی تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ دنیا کی جو متمدن اقوام تھیں ان سے ذرا یہ کٹے ہوئے بھی تھے، اس سے ذرا ڈسٹنس پہ بھی تھے، وہ کوئی زیادہ ان کو لفٹ بھی نہیں کراتے تھے، گویا یہ کہ تجارت ان میں چل پڑی تھی، تجارتی سفر انہوں نے کچھ کیے تھے تو واقف تھے یہ دنیا سے، لیکن یہ کہ دنیا کو بھی کوئی ان سے خاص لینا دینا نہیں تھا۔ ہاں ایک ٹریڈ روٹ تھا کہ جو البتہ یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یمن سے گویا اوپر شام کی طرف وہ ملا رہا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ان میں ایک طویل عرصے سے کوئی نبی بھی نہیں آیا تھا، ایک کافی لمبا گیپ آ چکا ہے کہ عرب کے اندر کوئی نبی آیا ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر ایک اور وجہ بھی ہے کہ ان لائک باقی دنیا، یعنی کہ جیسے چین کے اندر بادشاہت ہے، رومن امپائر پوری امپائر ہے، ایمپرر ہے وہاں پہ، پرشین امپائر ہے ان کا ایک ایمپرر ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ عرب کے اندر کوئی مرکزی نظام حکومت نہیں ہے، عرب جو ہے وہ قبائلی زندگی گزار رہے ہیں، اور قبائلی زندگی، اچھا اب مرکزی نظام حکومت جب نہیں ہوتا، ایک سٹیٹ نہیں ہوتی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی سٹیٹ کی رٹ بھی نہیں ہوتی، جب سٹیٹ کی رٹ نہیں ہوتی تو پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ٹھیک ہے جی۔ جیسے یہ جب رشین ڈس انٹیگریشن ہوئی ہے اور اس کے بعد امریکہ نے اپنی فوجیں جب یہ وہاں سے، ظاہری بات ہے پھر امریکہ نے وائنڈ اپ کرنا تھا، رشیا ڈس انٹیگریٹ ہو گیا، تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ارلی 90s کے اندر پھر کہ افغانستان کے اندر ایک خانہ جنگی کا سین بنا ہے، کیونکہ مرکزی نظام حکومت کوئی اس طرح تو تھا نہیں، بہت کوئی مضبوط قسم کا، تو وہاں پہ بھی پھر یہی ہوا جس کی لاٹھی جس اس کی بھینس، کہ جو جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے گروپ اسلحہ موجود ہے تو پھر وہ وہاں پہ اپنی انہوں نے جناب جگہ ٹیکس لے رہے ہیں اور اپنی بدماشی انہوں نے قائم کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے نتیجے میں پھر طالبان مرج ہو گئے، تو جو ظلم و ستم بڑھا تو پھر اس کے نتیجے میں طالبان مرج ہو گئے۔ اسی طرح وہاں پہ عربوں کا حال یہ تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو جو اپنا اپنا علاقہ ہے جس قبیلے کا، اس قبیلے کے اندر وہ ہے اسی قبیلے کی رٹ ہے، یعنی جس کے پاس زیادہ طاقت ہے اس کی رٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی وجہ سے ان کے اندر مزید سرکشی آ گئی، ٹھیک ہے، اور بڑے سرکش قسم کے لوگ تھے، اور عرب کے اندر کسی کا جان و مال محفوظ نہیں ہوتا تھا، جو قافلے یا اکیلا بندہ گزرتا تھا تو جس کے علاقے سے گزرا بس جس کے ہتھے چڑھ گیا تو وہ لوٹ لیتے تھے۔ اچھا اس وجہ سے یہ کہ ان کی حالت بڑی جو ہے وہ قابل رحم تھی، اخلاقی اعتبار سے بڑے تنزل میں تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کی گویا ہدایت کے لیے اپنے آخری نبی کو بھیجنا ہے، اپنی آخری کتاب نازل کرنی ہے، تو اللہ نے بھی بالکل وہی جگہ سلیکٹ کی، اللہ تعالیٰ نے بالکل وہی جگہ منتخب فرمائی جو اخلاقی اعتبار سے دنیا میں سب سے زیادہ زوال پذیر ہے گویا، ٹھیک ہے جی، اور اللہ کے جو گھر کو ہی گویا انہوں نے وہاں پہ شرک کا گڑھ بنایا ہوا ہے۔
اچھا تو اب یہ عربوں کے جو ہے وہ کئی قسم کے بت تھے، اور یہ بت یہ نہیں کہ سارے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، جس طرح یہ ہمارے ہاں مختلف درگاہیں ہیں اور جہاں پہ جناب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ شرک اور خرافات ہوتی ہیں مختلف جگہوں پہ، اس طرح عربوں نے بھی وہ بتوں کے استھان بنائے ہوئے تھے جگہ جگہ جو پھیلے ہوئے تھے عرب کے اندر، اور وہاں پہ بھی ان کی پرستش کی جاتی تھی۔ 360 بت تو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، اس کے علاوہ بھی جگہ جگہ جو ہے وہ انہوں نے استھان بنائے ہوئے تھے۔ اچھا لیکن اب یہ ساری باتیں تو عربوں کی جو خرابیاں تھیں وہ جو عرب قوم کے اندر آ چکی تھیں وہ اپنی جگہ پہ، باقی آپ نے سن ہی رکھا ہے کہ وہاں پہ زنا اور جناب جوا اور شراب نوشی، یہ سب کچھ سود، یہ سارے معاملات تو وہاں تھے۔ عربوں میں پھر عربوں کے علاوہ وہاں پہ جو ہے وہ یہودی بھی جو ہے وہ آباد ہوئے ہوئے تھے آ کے، کچھ عیسائی بھی وہاں پہ جو ہے موجود تھے، تو یہ ساری خرافات وہاں پہ پائی جاتی تھیں۔ لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا اور بھی ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ عربوں کے اندر کچھ اوصاف بھی تھے، کچھ ان کے کریکٹرسٹکس ایسے تھے کہ جو ان کو دیگر اقوام سے ممتاز کرتے تھے، کوئی ان کے ڈسٹنگوشنگ فیچرز تھے۔ اچھا وہ کیا تھے؟ وہ یہ تھے کہ ان کے اندر صداقت تھی، یعنی کہ سچ بولتے تھے، پھر ایک فطری سادگی تھی، تکلف تسنو بناوٹ نہیں تھی، ٹھیک ہے، جو ہوتا تھا بس وہ کہہ دیتے تھے، ٹھیک ہے، اگر کسی کو کوئی آفر کر رہے ہیں تو دے مینٹ اٹ، کہ وہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا اگلی بات یہ کہ ان کے اندر شجاعت بھی تھی اور سخت جان بھی تھے۔ سخت جان کیوں تھے؟ ٹیرین ہی ایسا تھا، یعنی کہ آپ مکہ کا ٹیرین دیکھیں کہ وہ سنگلاخ چٹانیں ہیں اور جناب باقی صحرا ہے، تو اب سخت جان تو ہونا ہی ہے، انہوں نے بھی ہونا ہے، ان کے جو ہے گھوڑے یا اونٹ ہیں انہوں نے بھی ہونا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا شجاعت کیوں تھی؟ کہ وہ کبھی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، وہ جناب بڑے ناپرست تھے، اور جناب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کی جنگیں کئی سال کئی ڈیکیڈز ان کی جنگیں چلتی تھیں، تو لڑ کے تو سخت جان بھی ہونا ہے اور پھر شجاعت بھی آنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھی تھا۔ پھر اچھا اس کے ساتھ یہ تھا کہ ان کے اندر ایک وصف یہ بھی تھا کہ وہ فیاض تھے، بڑے مہمان نواز تھے، سخاوت تھی، ٹھیک ہے، گو کہ شراب چڑھائی، ڈاکے شاکے مارے اور اس کے بعد وہ نشے کے اندر وہ سارا لٹا بھی دیتے تھے۔ اب لٹاتے اس لیے نہیں تھے کہ کوئی اللہ کو خوش کر دیں گے، وہ لٹاتے اس لیے تھے کہ لوگ کہیں کہ جی بڑا فیاض قبیلہ ہے، بڑا جناب یہ فیاضی کرنے والا سردار ہے، تو یہ فیاضی بھی تھی۔ اچھا پھر یہ کہ حافظہ ان کا یہ بڑا ڈسٹنگوشنگ فیچر ہے، ان کا حافظہ بڑا اسٹرانگ تھا، اور یہ تو مشہور ہے کہ عربوں کو اپنے نسب بڑے یاد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ کچھ تو آج کل کی نوجوان نسل کو شاید اپنے دادا یا نانا کا نام بھی نہ پتا ہو، تو پڑ دادا پڑ نانا یا اس سے اوپر چلے جائیں تو وہ بات ختم بس، ٹھیک ہے۔ تو عربوں کو تو اپنے نسب جو ہے وہ بڑے لمبے چوڑے یاد ہوتے تھے، نہ صرف اپنے نسب یاد ہوتے تھے بلکہ وہ اپنے گھوڑوں کے بھی نسب یاد کیا کرتے تھے کہ یہ گھوڑا کس کی اولاد ہے اور یہ اس کی کس کی اولاد سے۔ تو اسی طرح ان کے اندر ایفائے عہد تھی، یعنی کہ جو وعدہ پورا کر لیتے تھے چاہے وہ ظلم پہ ہے یا ظلم پہ نہیں ہے، یعنی کہ وعدہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن بہرحال یہ کہ اس وعدے کو پھر نبھانا یہ اپنا فرض سمجھتے تھے، وہ وعدے پہ ڈٹ جاتے تھے۔ اسی وجہ سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں استقامت پسند بھی تھے، پرزیویرنس تھی، جس کام کے پیچھے پڑ گئے بس وہ پیچھے اس کے پڑ گئے، اس کو کر کے چھوڑنا۔ تو پھر یہ کہ غیرت اور حمیت بھی تھی ان کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب وہ ظاہر بات ہے وہ قبائلی عصبیت وہ بڑی نمایاں تھی، ٹھیک ہے، وہ قبائلی حمیت تھی ان کے اندر، لیکن تھی۔ اب وہ قبیلے کی خاطر جان جاتی ہے تو جائے، قبیلے نے اگر کسی بات پہ ڈٹ گئے قبیلے کی خاطر تو ڈٹ گئے۔ اچھا پھر یہ بھی پتہ لگتا ہے، اچھا پھر ایک بڑی امپورٹنٹ بات اچھا یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کی زبان کیا تھی؟ وہ ان کی زبان تھی عربی، اور جو کہ اعلیٰ اور جامع ترین زبان ہے، اور آپ یہ سوچیں کہ یہ وہ زبان ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری کلام نازل کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو عرب کا ٹیرین اللہ نے منتخب کیا، اور عربوں کے درمیان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو خود عربی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو مبعوث کیا، تو ان کی زبان عربی تھی، اور عربی کی جامعیت کے کیا کہنے، اللہ کا آخری کلام ہی گویا اللہ نے اس دنیا میں عربی زبان میں بھیجا۔ پھر یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ان کے اندر غریب پروری یا یہ کہ بردباری کا بھی مظاہرہ کسی کسی جگہ پہ ہوتا تھا، تو یہ ان کے جو پازیٹیو کریکٹرسٹکس تھے۔ اور یہی اچھا انہی عربوں میں سے پھر ٹیم ملی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کی ٹیم۔ صحابہ کون ہے پرائمریلی؟ وہ گوئے کہ اس میں صہیب رومی بھی ہیں اور اس میں جناب سلمان فارسی بھی ہیں، لیکن یہ کہ جو پرائمری ٹیم آپ کی بنی ہے، ہارڈ کور ٹیم رسول اللہ علیہ وسلم کی جو بنی ہے، جس نے ایک انقلاب برپا کیا ہے، وہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جو اکثریت ہے وہ عرب ہے، ٹھیک ہے، تو وہ عرب ہے۔ اور یہی اوصاف جو عربوں کے ان کے اندر موجود تھے فطری طور پہ، یہ اوصاف پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اور اسلام نے جو تربیت کی ہے صحابہ کی، اس کے نتیجے میں یہی اوصاف مثبت انداز سے نکھر کے سامنے آئے، اور پھر اس دین کے غلبے کے لیے، دین حق کے غلبے کے لیے وہ بھرپور طریقے سے استعمال بھی ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب آتے ہیں ہم، اب سیرت کی طرف ہم آتے ہیں۔
یہ پہلے اب سیرت کی طرف آنے سے پہلے ایک چیز اور نوٹ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت کیا ہے. ٹھیک ہے, مقصد بعثت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کم از کم ہم دیکھتے ہیں کہ 3 جگہ پہ جو ہے وہ اللہ نے ذکر فرمایا. ایک سورہ توبہ آیت نمبر 33 میں, سورہ فتح آیت نمبر 28 میں, اور سورہ صف آیت نمبر 9 میں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ وہی تو ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم بالہدا, الہدا کے ساتھ. الہدا کیا ہے؟ وہ قرآن حکیم ہے. ودین الحق کی, اور دین حق کے ساتھ. وہ دین حق کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام, وہ اسلام ہے, وہ دین حق اسلام ہے, کہ اس کے دین حق کے ساتھ یعنی قرآن اور اسلام کے ساتھ بھیجا. کس لیے بھیجا؟ اب یہ مقصد بعثت واضح ہو رہا ہے, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ وہ اس کو غالب کر دے, تاکہ وہ اس کو ڈومینیٹ کر دے تمام دنیا کے نظام ہائے زندگی پر, دنیا کے تمام ادیان پر. دین اصل میں کیا ہوتا ہے؟ دین کا ترجمہ مذہب نہیں ہے, دین کا ترجمہ ریلیجن نہیں ہے. دین ہوتا ہے اصل میں سسٹم آف لائف, جو انسان کی پرسنل لائف بھی, انسان کی اجتماعی زندگی بھی, تمام ڈومینز انسان کی زندگی کی کور کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا قرآن اور اسلام دے کے, تاکہ وہ اس دین کو, اس سسٹم آف لائف کو جو اس کو دے کر بھیجا گیا صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی کہ اسلام, اس اسلام کو دنیا میں جتنے بھی سسٹمز آف لائف پریویل کر رہے ہیں ان کے اوپر ڈومینیٹ کر دیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, پھر آیت کا اختتام 2 جگہ پہ ہو رہا ہے, وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. تو یہ بات بالکل کلیئر ہوگی کہ مشرکوں کو یہ بات بڑی ناگوار گزرے گی. ٹھیک ہے, ان پہ بڑی بھاری ہوگی. اور سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو یوں ختم کیا, وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, اور اللہ تعالیٰ اس بات پر بطور گواہ کافی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ مقصد بعثت اور رسول کا ذہن میں رکھ کے اب ہم آگے چلیں گے کہ آپ نے اس مقصد بعثت کو, کہ اسلام کو دنیا کے تمام سسٹمز آف لائف پر ڈومینیٹ کرنا ہے, غالب کرنا ہے, جو سکہ رائج الوقت جس طرح کہا جاتا ہے, تو دین رائج الوقت کیا ہوگا؟ وہ اسلام ہی ہو. تو اس کے ساتھ رسول کو بھیجا جا رہا ہے, اور ان کو جو ساتھ دیا جا رہا ہے قرآن اور اسلام. ٹھیک ہے جی. تو اسی کے متعلق وہ جو کہا گیا کہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. تو جب یعنی غار ہیرا سے گویا پہلی وحی آ رہی ہے اور آ رہے ہیں تو وہ نسخہ کیمیا ساتھ لا رہے ہیں. تو وہ نسخہ کیمیا اصل میں قرآن کی طرف اشارہ ہے. تو کہہ رہے ہیں وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی, کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن دیا اللہ تعالیٰ نے, وہ اس کے ذریعے سے جو آپ نے آ کے جو آواز بلند کی ہے اور اس کی جو دعوت دی ہے, اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا ہے, اور جس کے نتیجے میں ایک ریولوشن برپا کی, تو عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. تو گویا پورے عرب میں ایک بھونچال آ گیا, ایک ریولوشن آ گیا. ٹھیک ہے, یہ وہ 23 سالہ آپ وسلم کی سیرت ہے جس کو اب ہم شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ, جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے اندر پورا ایک انقلاب برپا ہو گیا. اس کے جو ادوار ہیں ان کے واقعات کا خلاصہ اب ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. تو اب لیکن یہاں پہ یہ کہ 1 منٹ رک کے یہ سوچ لیں کہ یہ قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے, جس کے ذریعے سے صحابہ کی وہ جماعت بھی تیار ہوئی, اور ان کی سوچ کے انداز بدل گئے, ان کے رہن سہن کے طریقے بدل گئے, ان کی زندگی کی پرائورٹیز بدل گئیں, اس دنیا سے ان کی نگاہیں ہٹ کے آخرت پر مرکوز ہو گئیں, اور انہوں نے اس آخرت کی کامیابی کے لیے, اس دنیا کے اندر اس دین کے غلبے کے لیے اپنا تن من دھن جو ہے وہ نچھاور کر دیا. ٹھیک ہے, تو ان کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آئی, اور وہ تبدیلی ان کے اندر پہلے آئی, اور انہوں نے وہ تبدیلی اس اپنے پوری سراؤنڈنگ میں برپا کر کے دکھائی. اس دنیا میں جہاں تک وہ پہنچ سکے وہ تبدیلی وہاں پہ وہ لے کے آئے, ایک پورا انقلاب لے کے آئے. لیکن یہی قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا سے لے کے آیا اور جس نے عرب کی ساری پوری سرزمین ہلا دی تھی, آپ یہ دیکھیں کہ یہی قرآن آج کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے, اربوں کی تعداد میں موجود ہے. مسجد حرام اس سے بھری ہوئی, مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نسخوں سے بھری ہوئی, ہمارے موبائل میں, ہمارے لیپ ٹاپ میں, ہمارے جو ہے وہ گیجٹس کے اندر, ہمارے گھروں کے اندر, ہماری مساجد کے اندر, ہمارے اداروں کے اندر, ہمارے اسپتالوں کے اندر, جہاں آپ دیکھیں گے ہر جگہ, ہمارے ایئرپورٹس پہ, ہر جگہ پہ آپ کو قرآن مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, اربوں کے مسلمانوں کی اپنی تعداد جو ہے وہ اربوں میں. ٹھیک ہے, تو اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن آج ہمارے دل کی سرزمین ہلا نہیں سکتا, وہ ہمارے اپنے اندر انقلاب نہیں برپا کر سکتا, کہ کہاں کے یہ کہ وہ پوری دنیا کے اندر انقلاب ہم لے آئیں, اور وہ کہ گویا اس مشن کی تکمیل ہو کہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کو جس کے لیے بھیجا گیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا کوئی ڈفرنس ہے کہ وہ قرآن جو رسول اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے, اور آج وہی قرآن ہمارے پاس بھی موجود ہے, لیکن اس کے جو ریسیپینٹس ہیں وہ صحابہ تھے, اور آج اس کے ریسیپینٹس ہم ہیں. تو قرآن وہی, اور اس کے جو لانے والے تھے وہ وہی, لیکن اس کے ریسیپینٹس کا فرق ہے. اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم پرابلم, اور وہ پرابلم کدھر ہے؟ اگر لانے والے بھی وہی ہیں اور قرآن بھی وہی ہے, تو پھر پرابلم ریسیپینٹس کے ساتھ ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ پرابلم ہمارے اندر کہاں ہے, وہ ہمیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا. اچھا,
اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے، جو پیغام رسول اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، وہ قرآن نے جو پیغام دیا ہے وہ پیغام کیا ہے، یہ اس پیغام کو ہم سمجھیں گے. اس کے بعد آج ہم اپنی پہلی ایپیسوڈ کو جو ہے وہ ختم کریں گے. اس پیغام کو سمجھ لیں. وہ پیغام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام لے کے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن کا پیغام ہے، اگر ہم اس کو ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام ہے توحید. ٹھیک ہے. اچھا، توحید سے فوراً ہمارے ذہن میں جو توحید آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے سوا کسی کی پوجا پرستش نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو رکوع نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں ہے. تو یہ بالکل درست آیا. ٹھیک ہے، یہی آتا ہے. یعنی قبروں پہ جو سجدے کر رہے ہیں، یا جو مروحوں سے مانگ رہے ہیں، یا یہ کہ وہ اللہ غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھک جاتے ہیں، تو یہ سب یہ کہ شرک ہے، بالکل شرک ہے. اور یہ کہ اس کے برعکس جو معاملہ ہوگا، صرف خالصتاً اللہ ہی کی پوجا پرستش کی جائے، اللہ ہی اس کے لیے مراسم عبودیت بجا لائے جائیں، اللہ ہی سے مانگا جائے، یہ توحید ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ توحید کی جو ایک اور ڈائمنشن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیں، پھر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ریولیوشن لے کے آئے ہیں تو اس کے پیچھے توحید کا پورا کانسیپٹ کیا ہے. یہ جو عقائد کی توحید ہے یہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. یہ توحید کی جو عملی ڈائمنشن ہے، اس کی تین گوشے ہیں. ایک ہے انسانی حاکمیت ورسز خلافت، کہ حاکمیت کا اختیار صرف اور صرف اللہ کا ہے. قرآن نے اس میں جو اصول دیا ہے، جو اصل الاصول ہے، اصولوں کا بھی اصول ہے، وہ کیا ہے؟ وہ پرنسپلز آف دا پرنسپلز یہ ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. تو انسان کی پھر کیا حیثیت ہے؟ انسان کی حیثیت یہ ہے کہ جو سورہ بقرہ میں اللہ نے جب انسان کی تخلیق ہو رہی ہے، کسے آدم اور ابلیس بیان ہو رہا ہے، تو وہاں پہ جو بتا دیا کہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ اب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں. خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ اگر ہم ایک ترجمہ کریں تو خلیفہ کا ترجمہ نائب، کہ میں نائب کو بھیجنے والا ہوں. تو نائب کا کام کیا ہوتا ہے؟ نائب کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ان احکامات کی ترویج کرے آ کے. ٹھیک ہے. یہ حکم دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، اور اللہ نے جو حکم دے دیا ہے اب اس کو یہاں پہ امپلیمنٹ کرنا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نہیں زمین پہ آ کے کروائیں گے. وہ پھر اس کو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جاؤ اور تم میرے نمائندے، اور تم نے میرے احکامات کی ترویج کرنی، میرے احکامات کے مطابق خود بھی زندگی گزارو، اور یہ کہ دنیا میں بھی انہی احکامات کا بول بالا کرو. تو یہ ہے جو خلافت یہاں پہ آ کے فٹ ان ہوتی ہے. یعنی خلیفہ کا رول، ایک نائب کا رول کیا ہے اس کے مقابلے میں آ کے کھڑی. اچھا، شرک کہاں پہ آتا ہے؟ اس کے یہ توحید ہے. ٹھیک ہے، کہ حکم اللہ ہی کا ہے، تو یہ توحید ہے. اور اس کا انسان کا کام کیا ہے؟ اس حکم کو امپلیمنٹ کروانا، اپنی ذات پہ بھی اور دنیا کے اوپر بھی، پلانٹ ارتھ کے اوپر بھی. اچھا، شرک کہاں پہ آئے گا؟ شرک آئے گا یہ کہ نہیں بھائی، انسان صاحب خود تشریف لے آئیں، حکم بھی حضرت انسان کا چلے گا. یعنی کہ میرا جسم میری مرضی، میری ریاست میری مرضی، میری جو ہے وہ میں سپر پاور ہوں تو میری مرضی. ٹھیک ہے. تو یہ انسانی حاکمیت ہے. اب انسانی حاکمیت میں بس یہ موٹی چیز نوٹ کر لیں کہ چاہے ایک انسان آ کے کہے فرعون کی طرح، فرعون نے کیا کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں رب اعلیٰ ہوں. ٹھیک ہے، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سارے ریسورسز میرے قبضے میں ہیں، سب کچھ میری مرضی سے ہو رہا ہے، جس کو میں کہتا ہوں وہ قتل کر دیا جاتا ہے، جس کو میں کہتا ہوں اس کو بچا لیا جاتا ہے، تو یہ سب کچھ میرے قبضے میں ہے. تو اس نے کہا انا ربکم الاعلی. تو ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اگلوں پچھلوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا. پھر ٹھیک ہے، تو چاہے ایک فرعون آ کے کہے کہ حکم میرا چلے گا، چاہے آج کی دنیا میں آ جائیں ایک ریاست آ کے کہے کہ حکم ہمارا چلے گا، یا ریاست کہے کہ جی عوام کو یہ جھانسا دیا جائے کہ جی حکم آپ کا چلے گا، آپ اپنے نمائندے اپنی مرضی سے الیکٹ کریں، ان کو اسمبلی کے اندر بھیجیں، ان کو قانون ساز اداروں میں بھیجیں، وہ آپ کی مرضی سے قانون بنائیں گے. لوگوں کو اپنے نمائندے الیکٹ کر لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن جہاں پرابلم کہاں پہ آئے گی؟ جب یہ کہا جائے کہ آپ کے جو منتخب کردہ نمائندے ہیں وہ آپ کی مرضی سے قانون سازی کریں گے. یہاں پر آ کر یہ شرک ہو جائے گا. یعنی کہ اب گویا پوری عوام ہی فرعون بن چکی ہے، اب وہ پوری پارلیمنٹ ہی فرعون بن کے بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہماری ریاست ہماری مرضی. ٹھیک ہے، تو یہ انسانی حاکمیت ہے. تو خلافت کے مقابلے میں جب انسانی حاکمیت آ جائے گی، چاہے وہ بادشاہت کی شکل میں آئے، جمہوریت کی شکل میں آئے، کسی ادارے کی شکل میں آئے، تو وہ وہاں پہ کوئی ادارہ ہو، ادارے کا سربراہ یہ کہے جناب یہ ادارہ ہمارا ہے، میں اس کا ہیڈ ہوں، یا میری مرضی چلے گی، یعنی اللہ کی مرضی نہیں چلے گی، تو وہ جناب انسانی حاکمیت ہے. اور انسانی حاکمیت اس حوالے سے شرک ہے. اچھا، اب یہ ہے یعنی کہ یہ توحید کی پولیٹیکل ڈائمنشن ہے، یہ توحید کا سیاسی تصور ہے. اب آ جائے توحید کا معاشی تصور، اکنامک ڈائمنشن کیا ہے؟ توحید کی اکنامک ڈائمنشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی جو کچھ بھی ہے، یعنی کہ قرآن اس کے اصل الرسول کیا ہے؟ اس میں اصل الرسول یہ ہے کہ جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جب جو کچھ بھی آسمان و زمین میں وہ اللہ ہی کا ہے،
للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. تو پھر یہ میرا کیا ہے؟ پھر یہاں پہ سب کچھ تو اللہ کا ہے. بھائی اب میرا یہ ہے کہ جو مجھے اللہ نے یہاں پہ دیا ہے، یعنی کہ مجھے اللہ نے میری ناک دی ہے، میرا کان دیا ہے، میری آنکھیں دی ہیں، میری انگلیاں دی ہیں، میرا دل دیا ہے، میرا دماغ دیا ہے، میری جان دی ہے، میرے اندر ڈالی ہے. اور پھر اللہ نے مجھے بیوی دی، بچے دیے، مجھے جو ہے وہ کسی فیملی میں پیدا کیا. اللہ نے مجھے کوئی یہ جو آکسیجن دی، اللہ نے مجھے انوائرمنٹ دی، اللہ نے مجھے کوئی مال دیا، ریسورسز دیے. یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ میری ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں. اب اللہ کے دیے ہوئے ہیں تو میرے پاس اللہ کی امانت ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے خودکشی حرام ہے. یعنی کہ میں اپنی جان بھی خود نہیں لے سکتا، حالانکہ میری جان ہے. میں اگر خود لوں گا تو میں جہنم میں جاؤں گا. کیوں جاؤں گا؟ کہ بھائی جان اللہ کی امانت تھی، تم نے خود کیوں اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی جان تم نے خود کیوں لی؟ ٹھیک ہے. میں اگر اپنی انگلی خود کاٹ لوں تو میں اللہ کے آگے جواب دوں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے پاس میری اپنی جان تک بھی جو ہے وہ میری نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی امانت ہے. یہ ہے توحید کا تصور، کہ جب تک میں اس کو امانت سمجھوں گا، جب امانت سمجھوں گا تو اس کا تصرف کس طرح کروں گا؟ جس نے دی ہے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. ٹھیک ہے. مال کا تصرف کیسے کروں گا؟ جس نے دیا ہے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. اولاد کو کیسے ہینڈل کروں گا؟ انسانوں کے ساتھ کیسے معاملات کروں گا؟ جس نے دیے ہیں ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. تو یہاں تک تو یہ توحید برقرار ہے. اب توحید شرک میں کب کنورٹ ہوگی؟ کہ جب انسان کہے گا کہ میرا مال تو میری مرضی، یعنی کہ اب اللہ کی مرضی نہیں ہے، یہ تو میرا مال ہے، یہ میں نے اپنی ذہانت سے کمایا، یہ میں نے اپنی محنت سے کمایا، اب اس پہ میرا تصرف ہے. یہ کون میں 2.5% زکوٰۃ دے دوں اور میں کیا اس میں سے صدقات کروں اور میں کیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کروں. تو یہ اب اس نے ملکیت کا کانسیپٹ، یہ جو خالصتاً ملکیت کا کانسیپٹ ہے کہ انسان ہی کی ملکیت ہے، تو یہ شرک ہے گویا. ٹھیک ہے جی. گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پیور کیپٹلزم ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر گویا جو فرد کو پوری آزادی ہے کہ اس کی ملکیت ہو، یا آپ چلے جائیں پیور سوشلزم کی طرف جو آ کے کہتا ہے سب کچھ ریاست کی ملکیت ہے. چاہے ریاست کی ملکیت کہا جائے، چاہے اداروں کی ملکیت کہا جائے، چاہے ایک فرد کی ملکیت کہا جائے، اگر اس کو ٹوٹل ملکیت اس کو دے دی جائے گی تو یہ گویا اکنامک ڈائمنشن میں شرک ہو جائے گا. اور معاشرتی ڈائمنشن جو تیسری بڑی اجتماعی زندگی کی ڈائمنشن ہے پولیٹیکل اور اکنامک ڈائمنشن کے ساتھ، وہ ہے سوشل ڈائمنشن، معاشرتی ڈائمنشن. معاشرتی ڈائمنشن کے اندر توحید کا نظریہ کیا ہے؟ گویا یہ میں آپ کو رسول اللہ کی دعوت بتا رہا ہوں کہ یہ رسول اللہ کی دعوت کے پیچھے توحید صرف عقیدے کی توحید نہیں تھی، اور بلکہ اس کے پیچھے یہ عملی توحید بھی ہے. اور اس میں معاشرتی ڈائمنشن یہ ہے کہ تمام انسان جو ہیں وہ ایک کریٹر کی کریشن ہے. تمام انسان ایک ہی خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں. اس اعتبار سے تب سب کا خدا جو ہے وہ ایک ہی ہے. اور اگر انسانی سطح پہ آ کے دیکھیں تو تمام انسانوں کے جو پیرنٹس ہیں، جو ان کے والدین ہیں، وہ بھی ایک ہی ہیں، آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو کوئی کسی، یہی وہ بات ہے کہ جو خطبہ حجۃ الوداع میں بھی رسول اللہ نے فرما دی تھی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی گورے کو کالے پہ، کالے کو گورے پہ، عربی کو اجمی پہ، اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. تو تمام انسانوں کے بنیادی ہیومن رائٹس، بیسک ہیومن رائٹس وہ سیم ہے. کسی کو یعنی کہ کوئی ریشیل ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی، کوئی لنگوسٹک ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی، کسی علاقے کی بنیاد پہ ریجنل ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی کہ یار یہ یورپین ہے، یہ سفید فام ہے، اور یہ جناب یہ براؤنی ہے، یا یہ بلیکش ہے، یا یہ غلام قوم ہے، اپنے رنگ کی بنیاد پہ، اپنے فزیکل فیچرز یا اپنے علاقے کی بنیاد پہ. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. چنانچہ یہ کہ معاشرتی سطح پر تمام انسانوں میں ایک کامل معاشرتی مساوات جو ہے وہ اسلام آ کے قائم کرتا ہے. کیونکہ اگر سبھی اللہ کے پیدا کیے ہیں تو اگر کسی کو اللہ نے کالا پیدا کیا، کسی کا ناک موٹا بنایا، کسی کا قد چھوٹا بنایا، کسی کو معذور پیدا کیا، کسی کو یورپ میں پیدا کیا، کسی کو ایشیا میں پیدا کیا، تو یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. تو اگر اس پر کوئی اعتراض کرے اور اس کی بنیاد پہ کوئی قوم کسی کو اپنا محکوم بنا لے تو گویا اس نے اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کیا، گویا توحید کی ڈومین میں اس نے جو ہے اس سے ڈومین سے باہر نکلنے کی کوشش کی، گویا اس نے شرک کیا. ٹھیک ہے. تو اس کی اگر میں صرف اس کی آپ کے سامنے ایک ایگزامپل دوں تو بات کلیئر ہو کہ یہ وہ اسلام ہے جس نے کامل معاشرتی مساوات کا تصور دیا. آپ دیکھ سکتے ہیں یورپ کا کیا حال ہے آج بھی، وہاں پہ رنگ کی بنیاد پہ کس قسم کا ڈسکریمنیشن جو ہے وہ روا رکھی جاتی ہے. اور پیچھے بھی جو وہاں پہ جو فسادات امریکہ کے اندر جو برپا ہوئے ہیں کہ جس طرح کسی وہ کالے کو جو ہے وہ ایک سفید فام پولیس والے نے جو ہے وہ قتل کیا، تو آپ کو پتہ ہے یہ تو غلام بنا کے لائے ہیں. اور یہ اسلام ہے کہ جس نے بلال حبشی کو، سوچے نا حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشہ کے غلام تھے وہ، ٹھیک ہے، اور کیا ان کا رنگ ہوگا اور کیا ان کے فزیکل فیچرز ہوں گے، اور مکے کے سرداروں میں غلام کی حیثیت سے وہ زندگی بسر کر رہے تھے. اور کہاں اسلام نے جا کے ان کو وہ مقام دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جنت میں اپنے آگے چاپ سنی ہے کسی کی، تو وہ چاپ کس کی ہے؟ جنت میں کس کے قدموں کے چلنے کی آواز ہے؟ وہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے چلنے کی آواز ہے. اور جن کو حضرت عمر جیسا جو ہے وہ سردار قریش، وہ کیا کہا کرتے تھے حضرت عمر؟ سیدنا بلال کہا کرتے تھے کہ ہمارے سردار جو ہیں وہ بلال. تو کہاں وہ ایک جو حبشی غلام جس کو سوسائٹی سمجھتی تھی، ان کو جا کے یہ اعلیٰ مقام کس نے دیا؟
یہ وہ کامل معاشرتی مساوات کا توحید کی وہ ڈائمنشن ہے کہ جو آ کے اسلام قائم کرنا چاہتا ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعوت توحید ہے جس کے نتیجے میں، اور اس دعوت توحید کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عملی میدان میں آئے ہیں، جو غار حرا سے اتر کے، اور آپ نے اسی کی دعوت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھی ہے. تو اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن ادوار سے گزرنا پڑا، وہ دعوت اپنے کن کن ادوار سے گزری، یہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.